بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ ملک میں سیاسی صورتحال اس وقت انتہائی گرم ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں ملاقات بھی کر رہی ہیں اور مختلف اتحاد اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپس میں میل جول کو بڑھا رہی ہیں۔ اسی تناظر میں اگر بات کی جائے جہانگیر ترین گروپ کی بھی، تو گزشتہ روز اون چودھری کی رہائش گاہ پر ایک لمبی بیٹھک ہوئی۔ اب اس گروپ کی جو ڈسکشن رہی ہیں اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ کیا اب اپنا وزن جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد لانے والے اپوزیشن کے دھڑے میں ڈالیں گے، یا وہ حکومت کو مزید مضبوط کر کے یہ پیغام دیں گے کہ حکومت کہیں نہیں جا سکتی؟ اس پر آج کے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ آج جو ایک سینئر صحافی ہیں محسن بیگ، انہیں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ جو ان کی ایف آئی آر وہ لاہور میں کٹی اور آدھے گھنٹے کے بعد ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایف آئی اے کے اہلکار ان کے گھر پر موجود گئے، انہوں نے مزاحمت بھی کی۔ یہ معاملہ کہاں تک ہے؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نجی چینل کے اینکر اقرار الحسن، انہیں بھی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حبس بھیجا میں رکھا گیا اور وزیر اعظم آفس کی مداخلت کے بعد ان کی گل و خلاصی ہوئی۔ اگر صحافیوں کے ساتھ یہ رویہ پاکستان میں روا رکھا جائے گا تو عام شہریوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے۔ گزشتہ روز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پیٹرول کی بڑھانے کی جو قیمت کی سمری ہے وہ واپس بھجوائی گئی ہے، لیکن رات گئے یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہے وہ قیمت بڑھ گئی ہے اور اس کا اطلاق بھی ہو گیا اور 12 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ کیا اثرات ہیں اور عوام کے اس پہ کیا جذبات ہیں؟ اس پر بھی کوشش کریں گے کہ کسی ماہر سے اس کی رائے لی جائے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے نامور صحافی اور دانشور جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دام مزید گھٹ جائیں۔ اب اس کے اندر کیا کیا ڈسکشن ہے؟ آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ میڈیا پر تو مختلف خبریں آ ہی رہی ہیں۔ لیکن اس بات پر تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی بہت اہمیت ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ اکیلے ہی دوسری طرف چلے جائیں تو حکومت پلٹ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک اچھا کیا کہ ساری صورتحال، ملاقاتیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، افواہیں پھیل رہی ہیں تو کچھ خاموشی توڑی جائے۔ لیکن پھر انہوں نے طے کیا کہ اپنے کارڈز آخری وقت تک سینے سے لگائے رکھنے چاہیے۔ البتہ ان میں تجزیہ کیے گئے، جہاں تک اندر کی کہانی سامنے آئی ہے، پتہ کرتے ہیں کسی سے، لیکن یہ آئی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنی حلقہ انتخاب کی بات کی کہ لوگ حکومت سے کتنے تنگ ہیں، مہنگائی سے تنگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا، یہ ٹکٹ دے بھی دے ہمیں، تو بھی ہمارے لیے مسائل ہیں۔ کچھ نے کہا آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں، کچھ نے کہا کہ نون لیگ کا زور ہے ان کے، یعنی ڈسکشن ہوئی اور یہ کہا گیا کہ نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں آخری لمحے تک اپنے کارڈ سینے سے لگائے رکھیں، ہم یہ پیش کریں تو فیصلہ کر لیں گے کس کی طرف جانا کس کی طرف نہیں جانا۔ اچھا، یہ سب کا رویہ ہے۔ آئے تھے ایم کے ایم کے لوگ، پوچھتے تھے یار ارادہ کیا ہے ان کا؟ جب ملتے ہیں، جب کاف لیگ سے ملتے ہیں، دوسرے سے ملتے ہیں، سب لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی نقشہ بنتا نظر آئے، صاف واضح۔ اچھا، جب بننا ہے نا سب نے اکٹھے ہو جانا ہے اور سب کی ایک رائے ہونی ہے، اور پھر جو فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ ایک بامانی بن سکتا ہے۔ اگر جہانگیر ترین کو مل جاتا ہے تو شاید ان کو نون لیگ کو کافلی کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ایسی صورت میں پھر کافلی کو بھی اپنا وزن بنانے کے لیے اور صحیح رخ پہ کھڑے ہونے کے لیے سیاست کے بڑے وہ بھی قائم لوگ ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ نقشہ ہے جو اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورت اختیار کرتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین گروپ کی جسے کہہ لیں، نام دے لیں، انفارمل نام لے لیں، ہم خیال لوگوں کا گروپ پہ ہی کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، وہ اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میر صاحب، کاف لیگ کی آپ نے بات کی، کاف لیگ کے تو مونو سلائی نے ایک واضح بیان دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، موجود رہیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام دے دیں، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین گروپ نے ابھی تک اپنے کارڈ اپنے سینے سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں اور عین وقت پر اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ یہ کارڈ تو اس سے لگتا نہیں کہ زیادہ بصیرت کا فیصلہ کر رہا ہے؟ ہاں، نہیں، کاف لیگ نے بھی کارڈ لگا کے رکھے ہوئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کاف لیگ سے کوئی بیان چوہے شجاعت کی طرف سے آتا ہے، کوئی پرویز الہی کی طرف سے آتا ہے، کوئی پھر مونو سلائی سے آتا ہے، اور مونو سلائی کے بیان میں تھوڑی سی جھول ہو سکتی ہے نا جی، جیسا کہا کہ لوگ ہماری طرف آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تماشا لگا ہوا، اس نے نہیں کہا، وہ ادھر سے کہا گیا، اس نے کہا کہ لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہماری خاندانی روایت ہے، وزاداری سے ان کو ملتے بھی رہتے ہیں۔ اگرچہ کارا نے کہا کہ جس انداز سے اس نے بات کی ہمیں یہ اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے، یہ ان کی خاندانی روایت کے مطابق نہیں ہے۔ میر صاحب، اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں جہانگیر ترین کے قریبی ساتھی میں جناب اسحاق خاقوانی صاحب، وہ وہاں موجود تھے۔ تو اس ملک کی سیاست میں بہت ویسے بھی بہت
सुलझे हुए मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, यानी मामलात को समझते हैं। उस इलाके की सूरत हाल को तो उनसे बेहतर कोई जानता नहीं। सर लाइन पर है, उनसे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम हाकमानी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब हजूर बस हम जानना चाह रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या मीटिंग आप लोगों ने की और क्या मुल्क की सूरत हाल क्या नजर आ रही है। मैं कोई अंदरूनी कहानी पूछकर ये महदूद नहीं करना चाहता, ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुल्क की क्या असेसमेंट की है सूरत हाल की। जी भाई साहब, बात ये है कि बड़ी पार्टियों के साथ जी जी राब्ता है जहांगीर खान साहब का। एक आदमी का राब्ता जो है वो, उससे अच्छाई ये होती है कि कोई चीज गलत बयानी नहीं होती और उसके अंदर आमेजिश नहीं होती। जो चीज है वो एक आदमी को पता होती है, वो फिर सारे दोस्तों को बैठ के बता देते हैं। लिहाजा एक तो ये है कि लोग राब्ता में हैं और राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब फैसला ये करना है कि ये बताएं लोग जो इस हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है वो उन लोगों की तरफ से है ना जनाब, पीडीएम और पीपल्स पार्टी एंड इन लोगों की तरफ से है। इन लोगों का अभी तक कम से कम हमें पूरा मुसद्दका नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं। मसलन हमने सुना ये है कि ये चाहते हैं कि जी पहले हुकूमत को हटा दिया जाए और पहले वफाक में या पंजाब में ये करना चाहते हैं अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, वो भी अभी फैसला नहीं हुआ, वो भी अभी सोच रहे हैं कि क्या क्या है। चौधरी साहब उनको कहते हैं कि अगर आपने करना है तो फिर इसमें हमारा हिस्सा क्या होगा। अच्छा, ये जो बातें हैं ना कि जी हम तो साथ हैं, रिवायत है, ये वो, ये सारी चीजें मेरे नहीं ख्याल के कोई माने रखती है। सब इस चीज में कोई ना कोई अपना किरदार चाहता है। ठीक है, और नेचुरली भी है कि वो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, नेचुरली उनका किरदार भी होना चाहिए। मगर क्या इसके अंदर उसका फैसला क्या हुआ है, अभी तक फैसला भाई साहब नहीं पता किसी को भी। अगर उन्होंने करना है फैसला तो उन्होंने अपने क्लोज क्वार्टर्स में शायद 1-2 बंदों को, 3 बंदों को पता हो, मगर बाकियों को कम से कम नहीं पता। कम से कम हमारी पार्टी में जब कल हमारी मीटिंग हुई तो बातचीत हुई, हमें ये कोई फैसला कौन बात किसी ने नहीं की कि उन्होंने क्या प्रोग्राम दिया। जब तक प्रोग्राम ना हो तो उसके साथ खड़े होके खामखा, जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई हमारा इससे काम बनता नहीं। हम देखिए हमारे पास इस समय जो बैठे थे दोस्त, उनमें वजीर भी थे, वो गाड़ियों को झंडे लगा के आए थे, उनमें पार्लियामेंट्री पार्टी के बंदे भी थे, उनके अंदर वो लोग भी हैं जिनको बहुत कसीर रकम उनके डेवलपमेंट के काम के लिए मिली है। तो वो लोग जब आते हैं, वो जहांगीर खान के साथ जो ताल्लुक उनका कायम हुआ है, जब जहांगीर खान के साथ ज्यादती हुई, उसकी वजह से वो ताल्लुक निभाने के लिए सारे हजरात बड़ी मोहब्बत से आते हैं और अभी भी यही कहते हैं कि हमें बताया जाए कि नक्शा क्या है। अगर नक्शे के कोई चीज बंदा बताता नहीं तो उस पर इमारत कैसे खड़ी होता है। ठीक बात। अच्छा, वो आप कहते हैं कि चौधरी बरादरान किरदार चाहते हैं, सब लोगों का यही ख्याल है, तो आपका भी ग्रुप कोई किरदार चाहता होगा ना, ये आप कहते हैं किस चीज के भाई साहब, हमारे बंदे तो ऑलरेडी इक्तदार में है जनाब। अच्छा, मैं तो आपको कह रहा हूँ झंडे गाड़ी में पाकिस्तान के झंडे लगा के आए घर, जो दोस्त के घर जमा हुए, तो क्वेश्चन है कि वो तो ऑलरेडी इक्तदार में है। वो तो सिर्फ चाहते थे कि ये जो आपका हमारा प्रोग्राम था पार्टी का, उसको जिस तरीके से चंद हजरात ने मिल के वहाँ उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके 3.5 साल में, उससे लोगों को मायूसी हुई है। तो क्या ये मायूसी जो है किस तरीके से दूर करनी चाहिए, वो तो ये अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं ताकि लोग उस प्रोग्राम में आए जो 2013-2018 के इलेक्शन में एक लोगों से वादा किया गया था, उनके भलाई के लिए क्या प्रोग्राम बनाया गया था, उस पर खड़ा होना चाहिए सबको। अच्छा, ये लोग पर मायूसी हुई है, ये मायूसी आप मायूसी की बात कर रहे हैं, दूर करना चाहिए ना जनाब। हाँ जी बिल्कुल, मायूसी की बात कर रहे हैं, तो क्या तासुर है लोगों का, अपने हल्का इंतखाब को भी जानते हैं, सारे आखिर सियासतदान हैं, क्या उनका ख्याल है कि उनके हल्के। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। अगर मैं छुपाऊंगा तो लोग कहेंगे कि गलत बयानी कर रहा हूँ। लोग इस वक्त बहुत नाला हैं जो इस वक्त हालात है।
अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी अर्ज कर दूं, ये लोग नाला हैं तो किसी और के पास भी इसका मजबूरी फैसला करने की कोई वो नहीं है, सलाहियत या कोई चीज बताने के लिए कि वो इस हालात को कैसे ठीक करेंगे। सही। इस हालात को, इकोनॉमिक हालात को ठीक करने के लिए एक जामा किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, एक क्वालिफाइड लोगों का एक प्रोग्राम होना चाहिए, ना कि स्लोगन मॉन्गरिंग लोगों का, जैसे मेरे जैसे बंदे खड़े होकर नारे लगाते हैं स्टेज पे। ये उनका काम नहीं है, ये बड़े सीरियस लोगों का काम है, जो मुल्क की जो इस वक्त हालात है, माइशी हालात है, इसको ठीक कैसे किया जाए और कौन करेगा। और ये सब पर वाजिब है, तमाम जमातों पे, तमाम एस्टेब्लिशमेंट में, तमाम अदलिया पे, कि वो फिर इस प्रोग्राम को सारे यकजहती के साथ आगे चलाएं। आपको पता है चल जब कि 1500 अरब रुपया सालाना हम डुबो रहे हैं उन महकमों में जो हमारे अफसरान से नहीं चल रहे, जिसमें PIA भी है, रेलवे भी है, जिसमें स्टील मिल भी है, उसमें डिस्कोज भी हैं, उसमें चोरी चकारी ये चीजें, मतलब आप के पास 30 आदमी हैं तो मैं आपको भी भेज भी देता हूँ, मेरे पास हैं वो 30 से प्लस महकमे जो हमारे से नहीं चल रहे। हम उसमें हर साल 1500 अरब रुपया उनमें डुबो रहे हैं। क्या ये मुल्क इस तरीके से चल सकता है? ये नहीं चल सकता। आप जो मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी हुकूमत आ जाए, ये जो आज पेट्रोल बम गिरा है, ऐसे कई पेट्रोल बम, कई और बम गिरते रहेंगे। ये मईशत मुल्क की ठीक करनी है तो हमें अपने नाराजगियां, अपने जाती मफाद को पीछे रखकर हमें एक लाहे अमल बनाना चाहिए। बाकी सियासत करते रहे, वोट मांगते रहे, लोगों को कहे कि आए खकवानी साहब, आपने आपने जैसे कहा कि मुख्तलिफ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो जो फैसला करेंगे आप उसके बाद देखेंगे, लेकिन आपका भी तो एक बड़ा भरपूर और ताकतवर ग्रुप है। आप जिस तरह से मंजर कशी कर रहे हैं उससे तो लगता है कि आप हुकूमत से बहुत नालां हैं। अगर कोई मूवमेंट ऐसी आती है हुकूमत के खिलाफ तो शायद आप अपना पलड़ा उसकी तरफ रखेंगे अपोजिशन के साथ। अगर मुझे प्रोग्राम नहीं बताएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे अगर कोई बताएंगे नहीं कि इस मुल्क को ठीक करने के क्या तरीकाकार है, हमारी नेशनल पॉलिसी इकोनॉमिक की क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, अच्छा ये बताएं आप, मेहरबानी करके आप ईमानदारी से एक चीज बताएं, पिछली 4-5 हुकूमतें देख लेते हैं, उनमें से कौन से बंदे हैं जो इस तरह जो अहलियत के साथ इस मुल्क को चलाए ताकि हमारे मुश्किलात में कमी हो। अच्छा, सुना है कि मईशत के मामला पर वहाँ लंदन में सागदार बैठे हुए बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी उन्होंने चीजें तैयार की हुई हैं और बहुत साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं कि अगर आएगा तो मैं यूं करूंगा और यूं करूंगा। सुना है मैंने, मुझे पता नहीं। भाई साहब मेरी बात सुने, अगर मेरे पास अहलियत थी तो मुझे कोई रोक तो नहीं रहा था कि मैं तो आखिर अक्ल कुल था और मेरे अख्तियारात भी मेरे पास सब थे। वो 5.8% आपको ग्रोथ रेट दे दिया, उसने बिजली के एनर्जी के मसाइल हल कर दिए, उसने लॉजिस्टिक के मसाइल CPEC की शक्ल में आधे हल कर दिए, और क्या चाहिए आपको? और पंजाब में उनका वोट बैंक भी है जो आपको सूट भी करता है किसी के लिहाज से, बहुत से मेंबरों की ये राय है आपके यहाँ। एक्चुअली उनकी देखे यहाँ पर छोटी छोटी जाती मसलेतों पे लोग अपना वोट भी दे देते हैं, गरीब आदमी अपना वोट भी दे देता है, आप पर इतबार भी कर लेता है, मगर मजबूरी हालात तो ठीक नहीं हो रहे जनाब। सही है, सही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका खकवानी साहब, आपने बहुत अपने एक सियासी तदब्बुर के साथ सारी सूरत-ए-हाल का तजिया किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खकवानी साहब, आपने वक्त दिया। सर उन्होंने तो कह दिया कि अभी वही जो आप कह रहे हैं कि अपने कार्ड छुपा के रखें और टाइम पे शो करेंगे, यही कहना चाहिए उन्हें, तरीके से मर्जी बात कर ली जाए। जब मैंने सागदार की बात की है तो उन्होंने कर लेते, तो मैंने कहा उन्होंने ये कर लिया तो उस पर उन्होंने एहतियात के साथ बात की। एक सियासतदान ऐसे ही बात करता है, चौधरी बरादरान भी ऐसे ही बात करते हैं। और ये जो फिक्रा मनसूब किया गया है कि तमाशा लगा हुआ, ये गालबन हुकूमत की तरफ से कहा गया था जिसके जवाब में मुन्नत सलाई ने कोई बात की थी, वरना वो तीसरी जनरेशन भी एहतियात से ही चलती है, ऐसी बात नहीं है। वो तो घुट्टी पे पड़ा हुआ है जी। ये ज़ोहर राय क्लेन जो है ये बहुत पंजाब की सियासत पे एक ख़ास ब्रांड है। इमरान खान अपने आप को ब्रांड कहते हैं, मैं कहते हैं ज़ोहर राय का अंदाज़ सियासत एक ब्रांड है। शरीफों का तो बाद में बना, ये उससे पहले था और बड़ा वज़ादार किस्म का ब्रांड है।
اور بہت قابل احترام برانڈ. میر صاحب یہ ترین گروپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی امکان تو یہ ہے کہ اگر یہ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ ملیں گے, ایک طرف پیپلز پارٹی بھی ہے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے شطرنج بچھا کے بیٹھے ہیں اور وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اصل میں زرداری آپ کو لگتا ہے کہ ان کا وزن ان کے پلڑے میں بھی جا سکتا ہے, لیکن زرداری صاحب بیمار کس لیے ہوئے ہیں؟ وہ پنجاب میں سیٹیں چاہتے ہیں. پنجاب میں ایک سیٹ کے کئی طریقے ہیں. پہلے نون لیگ سے مل کے چاہتے تھے, وہ نہیں ملی. پھر آپ کاف لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا کچھ سوچتے ہوں گے, وہ ابھی بات نہیں بنتی نظر آتی. پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا گروپ اگر ان کو دے دیا جائے, ان کا خیال تو یہ ہے کہ ان کو دے دیا جائے الیکٹیبل سے تو جیت سکتے ہیں. اور اس الیکٹیبل کی میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کامیاب کارگر نہیں ہوگا, کارگر ہوگا تو نون لیگ کا ہوگا. تو یہ ساری ٹسل سیاست میں چلتی رہتی ہے. اس معاملے پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کیا سوچتے ہیں, ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا پلاننگ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ڈپٹی سیکرٹری ہیں نیلم ملک صاحبہ, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. نیلم ملک صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جی کیا صورتحال ہے, کیا سیاسی نقشہ ہے, کیا نظر آتا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ رابطے کر رہا ہے, آپ لوگوں کے بھی رابطے ہیں, نون لیگ کے بھی رابطے ہیں, اپوزیشن کے رابطے ہیں, یہ کہہ لیجئے. اور کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ جو آپ کی تحریک ہے جو پیش کرنا چاہتے ہیں اسمبلی میں, اس میں کوئی یہ گروپ کردار ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سجاد صاحب. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ 27 فروری کو جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ یہ لانگ مارچ ہم نے کرنا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت ملک کے اور عوام کے مفاد میں ہے, اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ عوام کا ساتھ دیا جائے اور عوام کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوا جائے. اور دوسری آپ نے جو بات کی ہے زرداری صاحب کی, ان کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ کی آپ نے بات کی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ کی ہم میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں جو انہوں نے اس وقت اور اس وقت جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. جی بالکل بالکل. اور ان کے پاس یہ ایک بہترین وقت ہے کہ یہ عوام کی پکار کو سنیں کہ عوام اس وقت کتنے مشکل حالات سے گزر رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ دھرنے سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جائے گا, یا دھرنا دینا ہی پڑے گا, یا لانگ مارچ کرنی پڑے گی؟ لانگ مارچ سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا یا وہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا, اور 3 تاریخ کو آپ یہاں پہنچیں گے لاہور, پھر آگے جائیں گے, اور پھر پی ڈی ایم بھی شامل ہو جائے گی؟ کیا لگتا ہے کہ یہی نقشہ کرنا پڑے گا یا اس سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیے دھرنے کی ہماری تو پوری تیاری ہے. باقی ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران نیازی کو جانا پڑے گا, کیونکہ ملک کے جو حالات کر دیے گئے ہیں, عوام کو جس مشکل صورتحال میں دھکیل دیا گیا ہے, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس حکومت سے جتنی جلدی ہو سکے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں. ورنہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک بہت پیچھے پہلے ہی جا چکا ہے, اور اس کے آگے بھی اگر عمران نیازی کی حکومت مزید رہی تو مجھے اندھیرا نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس حکومت کے خلاف باہر نکلا جائے. نہ صرف یہ حکومت جس نے, ابھی آپ دیکھیں کہ کل جو پیٹرول کی قیمتوں میں انہوں نے ظالمانہ اضافہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کی کوئی تک بنتی تھی؟ ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں, لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیے آپ نے. آپ مسلسل مہینے کے بعد اور 15 دن کے بعد, کبھی گیس میں, کبھی بجلی میں, کبھی کسی چیز میں, آپ کو 1% بھی یہ احساس نہیں ہے کہ لوگ کس طرح بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ کس طرح اپنے گھروں میں اپنے والدین کا علاج نہیں کروا پا رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل نہیں کروا پا رہے ہیں, لوگوں کے پاس 2 وقت کے لیے کھانے کی روٹی نہیں ہے, اور اتنی ظالم حکومت ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے اوپر ہے, ٹھیک بات ہے جی, نے محسن بیگ صاحب کو آج گرفتار کیا ہے, ان کے گھر سے کرمنل کی طرح ان کو گرفتار نہ کیا گیا, بلکہ ان کی فیملی کے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے بہت ہی قابل افسوس, اور جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے.
آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی تو آپ لوگوں کو سکون لینے دینا. اگر عوام جو ہے وہ بولتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو تب انہیں مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, حکومت کی طرف سے کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے, ان کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم تمام جماعتیں, اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو کر اس وقت موجودہ جو نااہل ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے, اس سے عوام کو نجات دلانے کے لیے ٹھیک ہے. ہمیں بہت جلد جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور جو کہ ہم کر. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا مطلب ہے کہ تبدیلی, سرکار کی تبدیلی لازمی ہو گئی ہے جی, ناگزیر ہو جی گئی. بالکل بالکل, یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ تبدیلی ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ عوام تو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں, بس اب وقت کا انتظار ہے, کیونکہ عوام اب تنگ آ چکے ہیں اور عوام دہائیاں دے رہے ہیں کہ کون ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کی شکل میں ان کو ایک مسیحا نظر آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس قوم کی جو امیدیں عمران خان نے ختم کی ہیں, جو ان کی آنکھوں سے خواب ختم کیے ہیں, جو سہانے خواب ان کو دکھا کر حکومت میں آئے اور جو جھوٹ بول کر آئے, 50 کروڑ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھروں کا جو انہوں نے وعدہ کیا, اور ابھی تو باہر سے لوگوں کرنے, اور کیا کیا لوگوں نے خواب دیکھے تھے. ٹھیک بات میں ہے. یہ سمجھتی ہوں کہ عمران نیازی نے تو لوگوں کی آنکھوں سے وہ خواب چھین لیے ہیں. سارے ہے, خواب چکنا ٹھیک چور ہے. ہوئے جی. نیلم بہت صاحب، شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ آپ کا نیلم صاحب, بہت شکریہ. آپ نے بہت کر کے ہمارے سامنے پیش کیا, آپ کی بہت مہربانی. بہت شکریہ نیلم ملک صاحب, آپ نے وقت دیا. میر صاحب وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جو خواب چھینے گئے آنکھوں سے, ان خوابوں کی تعبیر کا وقت آپ پہنچا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں ایک ایسا مسیحا عوام کو میسر ہے جو کراچی سے نکلے گا اور اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی کا انہوں نے نقشہ بھی کھینچا ہے. لگتا ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی اتنی سخت رکھتی ہے کہ یہ پیپلز سب کچھ کر پارٹی پائے نہیں, گی؟ اپوزیشن کا لفظ استعمال کریں آپ, تاکہ محتاط رہیں. ہم پی ڈی ایم کرتے ہیں نہ پیپلز پارٹی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپوزیشن میں اگر جان ہے تو کچھ کر کے دکھا دے, نہیں ہے تو پھر تجھ پہ قصبہ ہے تو دنیا کو بہا کر لے جا, ورنہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتا کیا ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, دیکھتے ہیں کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے یا اس کے کچھ جو ہے نتائج جو عوام تک پہنچیں گے. اور واقعی جس طرح سے اپوزیشن کی تمام جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ اب عمران خان نیازی صاحب کا اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے. ایک بات انہوں نے کی ہے کہ وقت جو ہے وہ آ پہنچا ہے. دیکھتے ہیں کہ وقت پہ کتنے فیصلے مؤثر ثابت ہوں گے. یہاں ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب سینئر صحافی ہیں محسن بیگ, انہیں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا. اب مقدمہ درج ہوا لاہور میں, اور بات تھی ایک پروگرام کی جس میں انہوں نے ایک وفاقی وزیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نازیبا الفاظ استعمال کیا, اور ایک فرضی کہانی کو انہوں نے بیان کیا. مراد سعید کی نام لے لیتا ہوں میں. اور پھر یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو اچھالا گیا, سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا. اس کے خلاف مراد سعید نے مقدمہ درج کروایا. اب اس میں جو بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جیسے مقدمہ لاہور میں درج ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ریڈ ہوتی ہے ان کے گھر میں, سول میں لوگ جاتے ہیں, گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مزاحمت ہوتی ہے, تصویریں بھی ہیں, سارا معاملہ سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ صحافیوں کا جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے پاکستان میں, اس سے کچھ آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا یہ کچھ اور پیغام ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی حدود پیغام کریں؟ تو جو بھی ہوتا ہے جی, ایک بندہ ایسا حکمران جو اپنی ڈکٹیٹرشپ نہ کہیے گا, اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہو, وہ کرتا ہے. وہ ایسی حرکت یہاں آتے وقت کرتا ہے یا جاتے وقت کرتا ہے. انہوں نے بھی آتے وقت کی تھی کچھ, بہت ساری بھٹو صاحب نے کی تھی جاتے وقت. آتے سلیری کو برطرف کر دیا پاکستان ٹائم سے, جو صحافی بیٹھا اسے کہا میں فکس اپ کر دوں گا, اور اس کے بعد 5 جرنلسٹوں کو پکڑ لیا گیا, اب بند زندگی بھر کے لیے سفر نہیں کر سکتے, ساری باتیں کی. بعد میں اس کو یہ اس بات میں سوجھ بوجھ آ گئی کہ یہ کام انہوں نے کیے, اپنی پارٹی ورکرز کے خلاف کیے, اپنے لیڈروں کے خلاف کیے, یہ رحیم کے خلاف کیے, دھلائی کیمپ ان کے نام سے ہم سب باتیں دیکھیں. اب یہ شروع میں آئے تو انہوں نے صحافیوں کی تنخواہیں کم کرو, یہ بہت کھاتے ہیں, بہت لوٹتے ہیں, بہت پیٹتے ہیں, حالانکہ انہی کی بیس پر آئے تھے, انہی کی طاقت سے آئے تھے. اس لیے ڈر رہے تھے کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, مجھ کو لے کے آ گئے ہیں, یہ کریں گے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ وہ کیا جا رہا ہے, محسن بیگ کا جو معاملہ ہے, یہ بہت کمزوری کی علامت ہے حکومت کی. جب حکومتیں متزلزل ہوتی ہیں تو جب چراغ جلتے ہیں تو بھڑکتے ہیں, اور جب بجھتے ہیں تب بھی بھڑکتے ہیں. یہ بہت بڑکاؤ نظر آتا ہے. یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ 9 بجے مقدمہ درج, سویلین ادارے, وہ اقرار الحسن ہے,
ان کے خلاف آئی بی کو استعمال کیا گیا. زدوکوب کیا گیا. اچھا پہلے یہ الزام لگتا تھا, آج تک الزام لگتا رہا کہ آئی ایس آئی پہ لگ جاتا تھا, ہر الزام آئی ایس آئی پہ, یہ کیا آئی ایس آئی نے کیا, آئی ایس آئی. اب پہلی بار سولین ادارے جو ہیں نا وہ آپ نے میدان میں اتارے ہیں. شاید اب پشت پناہی نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ اچھا بھی اپنے ادارے کر کے دکھاتا ہوں. ان کا یقین یہ ایف آئی اے کا ایک تو یہ جو سائبر کرائم پر ایف آئی اے نے پہلے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس پر لوگوں کو اعتراض تھا, لیکن یہ تو حد ہوگی نا. 9 بجے انہوں نے شکایت کی ہے, 9:30 بجے آپ نے ریڈ کر دی ہے, اور ایف آئی اے بھی لیٹ کٹی ہے, شاید 9:15 کٹی ہے, اور اسے چند منٹ کے اندر آپ نے ریڈ کر دیا. سرچ وارنٹ ان کے پاس, سرچ وارنٹ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ دیواریں پھیلان کے وہ گئے. اچھا وہ جو انہوں نے کیا میں اس پہ کچھ نہیں کرتا, وہ مقدمہ آپ نے الگ قائم کیا ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کون ڈاکو ہے, چور ہے, کون ہے جس کے بنا وارنٹ ہے نہ کچھ ہے, وہ گھستے چلے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایف آئی اے کے وارنٹ دکھائیں اگر آپ کا ایف آئی اے. یہ بات تو ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا, کچھ لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کا رویہ بھی درست نہیں تھا, وہ تو خیر بات, لیکن اس پہ کورٹ نے واضح طور پہ کہا لاؤ بھائی, وہ لا نہیں رہے تھے. آخر سیشن کورٹ آخر لانا پڑا, آخر انہوں نے کہا جی یہ آپ کا ریڈ ہی غلط ہے, یہ ریڈ ہی غیر قانونی ہے, آپ کے پاس سرچ وارنٹ نہیں, آپ کیا کرنے گئے تھے. دیکھیں آپ اگر یہ رویہ اختیار کریں گے, یہ کئی جرنلسٹوں کے ساتھ ہو چکا ہے اس پوری ایسے میں. اب سار عالم کی کہانی دیکھ لیں آپ, مطیع اللہ جان کی داستان دیکھ لیں, حامد میر کی کہانی دیکھ لیں, حامد میر کی کہانی دیکھ لیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. میرا خیال میں پاکستان بہت بدنام ہو گیا ہے پریس کی آزادی کے حوالے سے. میر صاحب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتی ہیں. یہ محسن بیگ ہوں, اقرار الحسن ہوں, یا باقی صحافیوں کے آپ نام لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جناب رانا محمد عظیم صاحب. رانا محمد عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لو جی بڑی اچھی بات ہے یہ, پھر ان سے تب کھل کے بات کرتے ہیں. سر لائن پہ. السلام علیکم رانا صاحب. صاحب میرا سلام قبول کیجیے حضور. جناب بڑی مہربانی آپ کی, بتائیے یہ کیا کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس عہد میں اہل صحافت کے ساتھ, جہاں آپ ان کو بلیم کریں گے, یعنی ظاہر ہے کہ صحافی تو صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس؟ دیکھیں امیر صاحب, سب سے پہلے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی میں نے دی اور سب سے پہلے ہم نے اس پہ بات بھی کی, اور ایک تو بالکل واضح ہے کہ ذاتی صحافت پہ نہ قدغن لگنے دیں گے, نہ اسے برداشت کریں گے, نہ کسی کو اجازت دیں گے. اگر کسی کو کسی کی بات پہ کوئی تکلیف ہے, اگر سمجھتا ہے کہ اس نے وہ غلط بات کی ہے, تو اس کے لیے قانون کا رستہ موجود ہے. اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے, بینظیر دور میں آپ کو یاد ہوگا جب رحمان ملک نے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کے خلاف ایک شکایت کی تھی, تو اسلام آباد پریس کلب میں آئے تھے. اکثر پریس کونسل تھی اس وقت, اور آج بھی موجود ہے. اس میں ایک اپلیکیشن دی تھی. اس کے بعد وہ سارا معاملہ آگے چلا تھا, اور اس میں انہوں نے صحافتی تنظیموں کو اعتماد میں لیا تھا. اس کے بعد قانونی کارروائی ہوئی, پھر صحافتی تنظیموں نے درمیان میں بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا دیا. لیکن یہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی کے خلاف غلط بیانی کر رہا ہے, اگر لگتا ہے کہ وہ واقعی غلط بیانی کر رہا ہے, تو آپ کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نمبر 1 تو اس کا موقف لینا ضروری ہے. اس کا موقف کے ساتھ ساتھ جب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافتی تنظیمیں موجود ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پریس کلبز موجود ہیں, تو آپ ان کے لوگوں کو ملتے ہیں, آپ انہیں کہیں جناب آپ کی برادری کا یہ شخص ہے, پریس کونسل موجود ہے, سی پی این ای پی این ایس موجود ہے, پی وی اے موجود ہے, ادارے موجود ہیں, تو آپ ان سے کہیں. اور اگر وہ بھی نہیں کچھ کرتے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو ایکشن لیں. لیکن دوسری بات کرنے والی یہ ہے کہ کسی ایک چیز پہ یہ ایکشن لے لینا اور اس کے بعد آپ چلے جانا, گرفتاریاں کر لینی, ایسے معاملات تو دن 50 ہوتے ہیں. کیا سب پہ یہ ایکشن لیا جاتا ہے؟ کیا سب کے حوالے سے یہ کام کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ جو طاقتور ہے, چاہے وہ میڈیا میں ہے چاہے وہ باہر ہے, اس کی بات مانی جائے گی, اس کے کہنے پہ ایکشن ہوگا, اس کے کہنے پہ سب کچھ ہوگا. لیکن یہ اقدام, ہم نے صبح بھی کہا تھا, یہ اقدام کسی صورت پہ قابل قبول نہیں ہے. آزادی صحافت کے خلاف ہے یہ, چاہے کوئی چیف ایڈیٹر ہے, چاہے وہ عام رپورٹر ہے, چاہے اینکر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ہم یہ اجازت نہیں دیں گے ایک پر حملہ سب پہ حملہ. ہاں ہم نے اس بات کی بھی شدید مذمت کی کہ جو محسن بیگ صاحب نے جو پسٹل ان کا تھا, ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جو پسٹل تھا, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم صحافیوں کے پاس پسٹل کوئی کام نہیں ہے, ہم صحافی پسٹل لے کے نہیں نکلتے. رانا صاحب ابھی کی اپڈیٹ یہ ہے کہ محسن بیگ کے گھر پہ دوبارہ سے چھاپا مارا گیا, ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا اور سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے. ایک طرف تو عدالت یہ کہہ رہی کہ غیر قانونی کام ہوا ہے, آپ اس طرح سے کر نہیں سکتے, اور دوسری طرف ان کی کاروائیاں پھر آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ نجائز ہے نا, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے بڑی زیادتی ہے کوئی نہیں. آپ ذرا غور کریں, اگر صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھیں تو مختلف
जो हुकूमती जिम्मेदारान हैं उनके बयानात के बाद आपको नजर आ जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे हम गलत है हमने उसकी भी शदीद मजम्मत की है, लेकिन जहाँ पर यह है कि चादर चार दीवारी का तकद्दस बवाल किया जाता है। लेकिन मैं बाज़ से गुफरान और मेरे हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं सज्जाद मीर साहब बैठे हैं, बाज़ से अगर अदालत ने एक फैसला किया है, अदालत ने एक नोट लिखवाया तो अदालतों को चाहिए फिर इस पर अमल दरामद करवाए, और अदालतों को यह भी चाहिए कि ऐसे नोट उस मजलूम आम आदमी के कहने पे बिल करवा दिया करें। अगर ये पहले दिन से ये मामला जो होते हैं दुरुस्त होना शुरू हो जाते, पहले दिन से ऐसे नोटिस शुरू हो जाते तो शायद आज ये नौबत ना आती। वो एक फैसला आ गया, फैसला लिख दिया गया, फैसला खत्म हो गया, लेकिन क्या इसके बाद कुछ होगा? क्या इसके बाद सारा कुछ खत्म हो गया, सब अच्छा यही है? आप वो जाएंगे जाके पेश कर देंगे जनाब आपके हुक्म के मुताबिक हमने उनका बयान लेकर जनाब सफाई मिसल पे डाल दिया, और सफाई मिसल पे डालने के बाद जनाब हमने उन इन्वेस्टिगेशन किया, वो इस जुर्म में है। अब ये अदालतों को चाहिए था कि अदालत मौजूद थी, उसी वक्त बुलाया जाता, उसी वक्त बुला के फैसला किया जाता, उसी वक्त को अहकाम जारी किए जाते। एक अदालत कोई फैसला दे रही है, दूसरी अदालत 3 दिन का रिमांड दे रही है, तो जहां पे अदारे इस तरह की काम करें, मैं माजरत से कह रहा हूँ, तो फिर ऐसे ही मामला होते हैं। हम जहां हम मानते हैं जहां पे हम गलत होंगे हम वहां पे खड़े होकर स्टैंड लेंगे, बिल्कुल हम गलत है, हमें इस पे माजरत चाहिए, हम अपने साथी का इंतजाम भी करेंगे। लेकिन जहां पर हमारे साथ जुल्म होगा, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, किसी भी दायरे का जो तल्लुक हो, ताकतवर अदारा हो, कमजोर अदारा कोई भी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज किसी एक की बारी है, कल मेरी बारी होगी, परसों आपकी बारी होगी। राना साहब आगे का लाइमल क्या होगा? मैंने तो आपको ताजा तरीन अपडेट बताई जो अभी मीडिया में फ्लैश हुई है। देखिए आगे का लाइमल ये है कि मैं सुबह हम इस पे पिटीशन में जा रहे हैं, हम सुबह एक पिटीशन कर रहे हैं, हमारी पिटीशन तैयार हो चुकी है, आफ्ताब बाजवा साहब जो है वो तैयार कर रहे हैं, वो मुकम्मल हो चुकी है। उसमें मेरी इस्लामाबाद की तंजीम जो है वो जा रही है, और अभी हमने ज़िम्मेदारान से बात की है, जो कि मेरी गरीदा फारूकी साहब से बात की, उन्होंने कहा जब मुझे भी ये थ्रेट्स कॉल आ रही है तो हमने उनको भी वाज़ेह तौर पे ज़िम्मेदारान से कहा। न्यूज़ वन को इल्लीगली बंद किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको शायद पता है कि न्यूज़ वन के हवाले से तो सबसे पहले दिन से हमने स्टैंड लिया, इंटरनेशनल फेडरेशन जर्नलिस्ट उस पर बयान भी जारी कर दिया, और उस पर बयान नहीं जारी किया, बल्कि गवर्नर हाउस हमारी तकरीब में जब मौजूद थे फरह हबीब साहब, तो हमने उन्हें कहा जनाब अगर आपकी किसी एक शख्स के खिलाफ शिकायत है तो आप कानूनी कार्रवाई करें। पूरे चैनल को बंद करने का मकसद है कि हजारों सहाफियों को बेरोजगार करना, हजारों सहाफियों की रिज़्क़ पर जब खून मारना, आजादी सहाफत की जबान को बंद करना, तो उस पर उन्होंने वादा किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और इस पे हम बिल्कुल स्टैंड पहले दिन से ले रहे, फिर इस पर प्रोटेस्ट भी हमने किया, और इस पर बाकायदा हमारी कराची की तंजीम जो है वो दफ्तर भी गई, और मेरा खुद भी वहाँ पे राब्ता मौजूद है, साहब से मेरा राब्ता मौजूद है, वहाँ पे जो डायरेक्टर न्यूज़ है बाकी उनसे भी राब्ता मौजूद है, और हम इंशाल्लाह ये नहीं होने देंगे जहाँ पे ये होगा। बहुत शुक्रिया आपका राना अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, आपने वक्त दिया। बहरहाल ये लोग आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं और खड़े हैं और चाहते हैं यही है। देखिए हो ये रहा है कि इस रजीम के अंदर कोई सहाफ़त के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, ये नए कवानीन बनाना चाहते हैं, नई अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, अखबारों के इश्तिहारात के कहते हैं कि इंसाफ पर मबनी नहीं है, बांटे गए हैं, ये किया गया, तनख्वाहें ज़्यादा हैं सहाफ़ियों की। इन्होंने तो उन बातों को छेड़ा जिनके छेड़ने का कभी किसी रजीम ने सोचा भी नहीं था। कभी बहुत डिक्टेटोरियल रजीम भी हो, मुशर्रफ के ज़माने में ऐसा नहीं होता। लेकिन मीर साहब आप देखें ना, अदालतों के फैसलों का एहतराम तो सब अदारे करते हैं ना, इस अदालतों के फैसले पे अच्छे या बुरे वज़ीर आज़म जो है उनको माजूल किया गया, और बाकी चीज़ें भी सुबह एक फैसला अदालत करती है और शाम को घर पे दोबारा छापा पड़ता है। उसमें टेक्निकल बात यह है कि अब दूसरा मुकदमा उन्होंने उस पे पिस्तौल तानने पे उस पे कायम कर लिया हुआ है, इस पे नहीं किया हुआ वो, इस पे तो दूसरा बात, यानी वो जो कर रहे हैं ये सारी अमूमन का नाम जुनून रखते हैं, जुनून का खिरत नहीं, अमूमन ऐसा इनका हुस्न करिश्मा साहब नहीं, वो ऐसा ही हुआ करता है आमतौर पे, जब ये बौखला जाते हैं जी हाँ, तो फिर एक अदालत छोड़ती है, दूसरा मुकदमा कायम, दूसरा छोड़ती है, तीसरा कायम, तीसरा चौथा, अपना जवाब पेश करते हैं। लेकिन FIA ने जितने इकदाम किए हैं या IB जितने इकदाम कर रही है या दूसरे सिविल इदारे जितने काम कर रहे हैं, उसको कहीं से एंडोर्समेंट नहीं मिल रही, लोग उसको दाद नहीं दे रहे, लोग भूल गए हैं कि पहले तो हर इल्जाम आप लगा देते थे हसास अदारों पे, आप किस पे लगाएंगे? सिविल इदारे सामने खड़े हैं और वो सब कुछ यही कर रहे हैं। देखना ये होगा कि सहाफ़ियों को आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें हमारी तंजीमें और हमारी सिविल सोसाइटी क्या किरदार अदा करती है। आज एक के ऊपर ही ज़दोकोब किया जा रहा है, कल दूसरा, फिर तीसरा, और फिर तो एक रौब और दबदबा बिठा दिया जाएगा, जिस तरह से आमरीतों में किया जाता है। अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं सर। पेट्रोल की कीमत कल हमने डिस्कस किया, समरी वापस भिजवा दी गई, वो आप कह रहे थे, हम यहाँ से मैं भी कह रहा था कि कीमत बढ़ रही है। सर खबर थी तमाम मीडिया हाउस पे, नहीं मीडिया हाउस पे थी, मैं उस वक्त भी कह रहा था कीमत बढ़ रही है। सर आप बड़े ये ड्रामा दिखाने का होता है। आधी रात का फैसला हुआ सर कि कीमत 12 रुपए बढ़ गई सर। हाँ, आप 8 रुपए की पहले कुछ चैनल देते रहे, शायद 8 रुपए की, 12 रुपए की कीमत यकलख्त बढ़ाना जो है ना, तारीख में पहली दफा इतनी पहली बार डबल डिजिट में कीमत बढ़ाई गई।
اور بھائی ہم نے تو وقت دیکھا جب پیٹرول کی قیمت 3 پہ 4 آنے ہوا کرتی تھی، 3.25 روپے لیٹر کی نہیں، گیلن کی 4.5 کتنے لیٹر کا گیلن 4 بنتا لیٹر ہے سے زیادہ کا وہ ہوا کرتی تھی، اس پر 1 روپے کا بشر کی پاکستان ٹیکس لگا جب وہاں سیلاب آیا، پاکستان الگ ہو گیا. پھر نئی رجیم نے آتے ہوئے گیلن کو پہلے لیٹر بدلا، اس کے بعد پیٹرول کی قیمت تاکہ محسوس نہ ہو کتنے اور دیکھتے دیکھتے اب یہ ہے کہ سینکڑوں میں بات کر گئی ہے. آپ کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہے، ہاں ڈالر مہنگا کیا ہے، آپ نے کیا ہے بھائی، آپ کی پالیسیوں نے کیا ہوگا، آپ نے نہیں کیا ہوگا، آپ کی پالیسیوں نے کیا ہوگا، فطری طور پر ہوا ہوگا لیکن آپ کی پالیسیوں سے ہوا ہے. ڈالر مہنگا کیا اور اس کے بعد آپ لیویز لے رہے ہیں، آپ جی ایس ٹی آپ کمٹ کر کے آئے ہم اتنی لیوی لیں گے، آپ آئی ایم ایف سے کمٹ کر کے آئے، 2 گنا تو آپ کے ہیں نا، ڈالر کی قیمت کو بڑھانا اور آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کر کے آنا، اور تیسرا گنا بھی ہے آپ کی پالیسی کوئی نہیں ہے انرجی کے بارے میں. آپ کو مجھے نہیں پتا ایل پی جی لینی ہے، ایل این جی لینی ہے، کہ آپ کو پیٹرول لینا ہے یا قطر سے لینا ہے یا وہاں سے لینا ہے، جن سے لیتے تھے ان سے آپ لڑائی کر لیتے ہیں. یہ بھی بات کی جا رہی تھی یوکرین اور روس کا تنازع ہے تو قیمتیں بڑھی ہیں. آج کی خبر یہ تھی قیمت کم ہو گئی ہے، قیمت ڈاؤن ہوئی ہے کیونکہ معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے، قیمت ڈاؤن ہوئی ہے، قیمت اور یہاں 95 سے 92 پہ آ گئی، یہاں آپ نے اسی دن بڑھا دی ہے. یہ بدقسمتی کہہ لیجیے اس حکومت کی کہ جو ہی کوئی اقدام اٹھاتی ہے عالمی سطح پر اس کے خلاف کوئی ایسا کاروائی ہو جاتی ہے جس سے ان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ غارت ہو کے رہ جاتا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، کیا اثرات ہوں گے اس پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا معیشت پہ، عام لوگوں کی زندگی پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیس صاحب، ماہر امور معاشیات ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر قیس صاحب بالکل ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس وقت. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے؟ اب پیٹرول کی قیمت اتنی تو کبھی نہیں بڑھی تھی عالمی سطح پر، ٹھیک ہے لیکن کچھ کیا ہوا ہمارا بھی ہے، ڈالر کو ہم نے اتنا کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ لیوی کا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں، اتنی لینی ہے، کیا ضرورت ہے؟ یقینی طور پر سرکولر ڈیٹ بھی ہمارا انرجی سیکٹر میں بڑھ گیا ہے، تو کچھ ہمارے گناہ بھی ہوں گے لیکن یہ تو بہت زیادہ ہی ہو گیا جی عذاب. مجھے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ان منسٹروں کی، ان چیزوں کی، ان اہلکاروں کو پیٹرول قیمت پہ مل رہا ہے یا مفت مل رہا ہے؟ ان کو مفت مل رہا ہے. تو پروٹوکول ہے سر. تو پھر سر اس سے اور بڑھے گا. یہ قوم کو یہ ان کے جو مائنڈ فریمز ہیں نا وہ یہ ہے rob the poor to feed the rich. یہ جی جو ہے اس کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بڑھ جائے، چھوٹے چھوٹے بزنس ختم ہو جائے، تو پھر ملٹی نیشنل آ کے سنبھالیں، کارپوریٹ سیکٹر سنبھالے. اور جس طرح کچھ حکومتوں سے پہلے بجلی نہیں تھی تو پھر اتنی مہنگی بجلی آپ کو دینے کا بڑی خوشی. اب اس طرح یہ پیٹرول مہنگا کریں گے، اس سے ٹرانسپورٹ ساری 20% مہنگے کر دی ساری فیئر. اس کے بعد آپ کا جو امپورٹس تو مہنگی ہو ہی رہی ہیں، ڈالر مہنگا ہونے سے آپ کی جو ان پٹ پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اس سے آپ کا آٹا مہنگا ہو جائے گا، آپ کا تیل مہنگا ہو جائے گا. 54% تیل مہنگا ہوا ہے اس سال، اب اور مہنگا ہو جائے گا. تو بہت ہو جائیں گے اور باقی ملک بہت غریب ہو جائے گا. پھر جو ہے جن سے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اور سے منوائیں گے اور آپ کی اکانومی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی کس حد تک بڑھے گی؟ ڈالر کی قیمت اور اوپر جائے گی اگر یہی صورتحال رہی تو؟ جی ڈالر کی اس لیے مہنگی ہوگی کہ آپ ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور امپورٹ بل بڑھے گا آپ کا. جی فرق جو ہے وہ ٹریڈ کا وہ بڑھے گا نیچرلی. آپ کے پاس بیچنے کو ہے نہیں کیونکہ اکانومی کو آپ نے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ تو چلایا نہیں ہے، نہ اس کی کوالٹی ایکسپورٹس کی ٹھیک کی ہے، سوائے ٹیکسٹائل کے وہاں بھی مراحل دے کے ٹھیک کی ہے. تو ان وے بات یہ ہے کہ سر یہ ابھی پنجاب میں الیکشن ہونے والا ہے، لوکل باڈیز کا وہ خود ہی رزلٹ بتا دے گا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں. یہ اتنی بڑھنی نہیں چاہیے تھی. اور یہ بات صحیح ہے کہ یوکرین کا پرابلم ایشو سالو ہو رہا ہے، اب قیمتیں واپس آنی ہیں. تو 12 روپے. اور مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے
کہ مٹی کا تیل جو غریب آدمی جلاتا ہے اپنے وہ اس سے بھی مہنگا ہے، ڈیزل اس سے بھی مہنگا ہے. سو آپ کی جو ٹریکٹرز اور ٹیوبلز میں انپٹ جانی ہے وہ مہنگی ہو گئی، آپ کی ٹرانسپورٹ میں جو انپٹ جانی ہے وہ مہنگی ہو گئی. بجلی اور گیس بھی اس مہینے مہنگا کیا ہے. ابھی آپ کو فروری کا بل جو آئے گا اس میں دسمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی. ہم بھی بہت پریشان تھے، پوری قوم پریشان ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی اسی پریشانی کے عالم میں ساری صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ نے وقت دیا. سر ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سیاسی ہلچل موجود ہے، اوپر سے آپ کوئی چیز قابو میں نہیں ہے، کوئی چیز بھی اور یہ نہیں کہ بس میں نہیں ہے. سر کس آسیب کا سایہ سر ہمارے ملک پہ؟ منیر اس دیس پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. سر کیا کریں سر؟ بس یہی کریں کہ پروگرام ختم کریں فی الحال. چلیں میر صاحب، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک امید کا اظہار کر دیں کہ آنے والے دنوں میں شاید ہر محاذ پہ ہماری جو حکومت ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے، کیونکہ اس کی کامیابی سے، کسی بھی حکومت کی کامیابی سے جو ہے براہ راست عوام کی خوشحالی اور کامیابی جڑی ہوتی ہے. اپنے میزبان غفران چغتائی کا پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.